اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 63 سے سبق ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم بھلا تم دیکھو تو، ما تحرثون جو کچھ تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ کیا تم اس کو کھیتی بنا دیتے ہو، ام نحن الزارعون یا ہم ہیں اس کو کھیتی بنا دینے والے۔ لو نشاء اگر ہم ہی چاہیں، لجعلناہ تو اس کو کر دیں، حطاما روندی ہوئی گھاس، فظلتم تفکہون پھر تم سارا دن باتیں کرتے رہو۔ انا لمغرمون کہ ہم تو قرضدار رہ گئے، ہم تو تاوان میں رہ گئے، بل نحن محرومون بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے۔ افرأیتم بلا تم دیکھو تو، الماء الذی اس پانی کو، تشربون جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ کیا تم نے اس کو اتارا، من المزن بادلوں سے، ام نحن المنزلون یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں۔ لو نشاء اگر ہم چاہیں، جعلناہ اجازا تو اس کو کھارا کر دیں، فلولا تشکرون پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے، احسان کیوں نہیں مانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم انسان کو ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جو انسان کے سامنے کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے خود انسان کی اپنی تخلیق کی طرف اشارہ تھا کہ یہ ایسے اسباب ہیں جو روز و شب تمہارے سامنے چلتے جا رہے ہیں۔ تمہاری پہلی تخلیق جب کچھ نہیں تھے انسان بنا دیا۔ انسان کس طرح سے بن رہے ہو کہ جس ماں کے پیٹ میں ہو اس کو بھی علم نہیں کہ کن کن مراحل سے کس طرح سے گزرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اگلی مثال ہے جو چیزیں کھانے پینے میں استعمال کرتے ہو ان کو دیکھ لو کہ افرأیتم ما تحرثون ان کھیتیوں کو دیکھ لو جو تم اگاتے ہو۔ جو غذا ہے تمہاری جس پہ تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، اس میں تمہارا کتنا سا عمل دخل ہے، سوائے اس کے کہ زمین پہ ہل چلا کر زمین کو برابر کیا اور کھاد ڈال کر اس کو نرم کیا، اور پھر اس کے اندر ایک بیج کو لگا دیا۔ اس سے زیادہ کیا کام کیا؟ اگر تمہیں اس بات کے لیے کہا جائے کہ اس بیج کو پودے میں تبدیل کرو تو ناممکن ہے۔ پھر اس معمولی سے چھوٹے سے بیج سے ایک تناور درخت، پھر اس کی شاخیں مضبوط، اس کی لکڑی مضبوط، اس کے پھل، اس کے پتے، ہر چیز نکالنا یہ کس کا کام ہے؟ پھر ایک دانے سے کھیت کے کھیت بنا دینا، باغوں کے باغ بنا دینا، منو مٹی کے اندر اندھیروں میں پڑے ہوئے اس معمولی سے دانے سے یہ خوبصورت اور ہزاروں فوائد پر مشتمل یہ درخت، یہ کھیتیاں کس نے اگائیں؟ تو اس کا جواب ہر انسان یہی دے گا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہی مالک اور خالق کائنات ہے جس کی قدرت کامل ہے اور جس کے کام سب سے عجیب تر ہیں۔ یہ سب چیزیں بنانے والی وہی ایک واحد ذات ہے۔ تو انسان کی توجہ اس طرف دلائی کہ وہ دانہ جسے تم اپنی طرف سے لگا رہے ہو تو دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے جیسے تم نے اس کو ختم کر دیا، کیونکہ جس چیز کو زمین میں دبا دیا جائے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ بنتی نہیں۔
لیکن اللہ نے کیسے اندازے مقرر کیے؟ وہ چیز جسے دبا دیا گیا، اللہ اس کو نکال کے ایک کامل مکمل سانچے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور کیسے ڈال دیتے ہیں؟ دانے سیاہ رنگ کے، نکلنے والے پودے سبز رنگ کے، درخت بننے کے بعد رنگ تبدیل۔ ایک ہی دانہ ہے، اگر انسان اس میں غور کرے، ایک ہی دانہ ہے، اس میں سے نکلنے والے درخت کے اندر رنگ کتنے مختلف ہیں۔ تنے کا رنگ مختلف، شاخوں کا رنگ مختلف، پتوں کے رنگ علیحدہ علیحدہ، اس کے پھل کا رنگ، اور دانہ ایک ہی تھا۔ اس میں سے نکلنے والے ایک پودے کے اندر کتنی خصوصیات اللہ نے بنائی۔ اس ایک دانے سے بننے والے پودے یا درخت کے اندر کتنی چیزوں کے ذخیرے رکھے، بیچ میں جانوروں کی خوراک رکھی، آگ کے لیے جلانے کے ذریعے رکھے، گھاس پھوس کے طور پر استعمال ہونے والی چیزیں بنائی، انسان کی خوراک کے لیے چیزیں بنائی، سبزیاں بنائی، پھل بنائے، رزق اور روزیاں۔ یہ کون ہے اتنی بڑی قدرتوں کے مالک؟ کون ہے یہ تمام کام کرنے والے؟ یہ ایک اللہ کی ذات ہے، یہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ جن چیزوں کو تم بنا نہیں سکتے، تمہارے سامنے کی چیز ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، جو بھی بیج لگائے گا اس میں سے درخت نکلے گا، اس میں سے پودے بنیں گے، اس میں سے کھیت بنیں گے، باغات بنیں گے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر تمہارا دھیان اس بات پہ کیوں نہیں جاتا، جو رب ایک دانے سے پوری کھیتیاں اگا دے، کیا وہ ایک مر کے مٹی ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ پھر اس کے بعد جس پانی کو تم پیتے ہو، اس پانی کو میٹھا کرنا کس کا کام ہے؟ اسے پینے کے قابل بنانا کس کا کام ہے؟ یہ پانی زمین سے نکلتا ہے، تو اس کا رنگ، اس کا مزہ، اس کی بو اتنے گندے ہونے چاہیے تھے کہ یہ پینے کے قابل نہ رہیں، لیکن پانی شفاف ہونے میں اتنا شفاف ہے، اس جیسی کوئی شفاف چیز نہیں۔ پانی پینے میں اتنے فائدہ مند ہے کہ اس جتنی فائدہ مند کوئی چیز نہیں۔ پانی فوائد کے لحاظ سے اتنے فائدوں پر مشتمل ہے کہ دنیا میں اور کوئی بہنے والی چیز اتنے فائدوں پر مشتمل نہیں، اور اپنے ذائقے میں اتنا بہترین ہے کہ اس جیسے ذائقے والی کوئی چیز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اس کو بادلوں سے برسایا ہے یا میں برسانے والا؟ تو یقیناً اس کا جواب بھی ہر انسان کے پاس یہی ہے کہ بلا شبہ یہ قدرت بھی اللہ کی ہے، بلا شبہ یہ قدرت بھی اللہ کی ہے کہ یہ پانی کو پینے کے قابل بنانا اور صاف ستھرا ہم تک پہنچا دینا، یہ اس ایک اللہ سبحانہ و تعالی کے کام ہے۔ ایسا کوئی کر نہیں سکتا، ایسا کوئی کاریگر نہیں، ایسا کوئی خالق نہیں جو اتنی بہترین چیزوں کو بنانے والا۔ ہر انسان اگر دنیا میں کوئی چیز بناتا ہے، ہر چیز کے اندر کمی ہوتی ہے، نقص ہوتے ہیں، کمیاں پوری کی جاتی ہیں، پھر بھی کمی رہ جاتی ہے، پھر بھی کمی رہ جاتی ہے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے جو خود نقائص سے پاک ہے اور اپنی بنائی ہوئی تخلیقات میں بھی نقائص سے پاک، چاہے کوئی انسان اس کا اقرار کرے زبان سے تب بھی، نہ کرے تب بھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار بتا رہے ہیں، اور جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ان کو اللہ بتا رہے ہیں یہ سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایمان والوں کو نظر آتی، بے ایمان والوں کو نظر نہ آتی، تو گلہ بنتا تھا کہ ایمان والوں کو نظر آتی ہیں اور ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ تو فیصلہ یہاں بھی مکمل ہے، انسان کا ایمان کامل ہے یا ادھورا ہو، ہر حال میں اسے یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو کیسے ایک انسان ان چیزوں کو دیکھ کر بھی قیامت کا انکار کرے؟ کیسے ایک انسان ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات تک نہ پہنچے؟ کیسے ایک انسان ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنے دوبارہ زندہ اٹھنے میں شک اور تردد کرے؟ جیسے قرآن پاک کی دوسری جگہ سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں
قیامت کے دن میں تم سب کو کھڑا کروں گا، نیک لوگوں کو بھی، بد لوگوں کو بھی۔ برے لوگوں کا کھانا زقوم ہوگا اور وہ ان کے پیٹوں میں کھولے گا جیسے گرم کھولتا ہوا پانی، اور یہ ان کی خوراک ہوگی، اور عذاب در عذاب، عذاب در عذاب ان کی زندگی ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو کے رہے گا، یہ ہو کے رہے گا۔ اور اس جہنم میں جانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں ان سے کہوں گا یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تمہارے عقیدوں کے اندر تردد پایا جاتا تھا، تمہیں لگتا تھا یہ چیزیں برحق نہیں ہیں، اب تمہارے سامنے لے آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میٹھا پانی انسان اپنی زندگی میں ہر دور میں، ہم خود بذات خود جس جگہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں اس پانی کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی اور جگہ پہ جا کے پانی پئیں تو ذائقہ تبدیل محسوس ہوتا ہے، چاہے جہاں ہم رہتے ہوں وہاں کا پانی اچھا ہے یا برا ہے، دوسرے جگہ پانی کا ذائقہ اس سے تبدیل ہوگا۔ اسی طرح سمندروں کے پانی وہ پینے کے قابل نہیں ہے، دریاؤں اور چشموں کے پانی کو اللہ نے پینے کے قابل بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں، یہ میٹھے پانی، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں چاہوں تو یہ سارے کا سارا کھاری پانی بن جائے، پھر پی ہی نہ سکو تم اسے۔ پھر کون ہو جو تمہیں اس گندے پانی کو صاف کر کے دے؟ کون ہو جو اس بد ذائقہ پانی میں ذائقے لے کر آئے؟ کون ہو جو اس بدبودار پانی سے بدبو کو ختم کر دے؟ اس چیز کے اندر اگر انسان سوچے، زمین کو کھودنے پر اس کے اندر سے مٹی 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 نکلتی ہے، لیکن جہاں پانی نکلتا ہے اس کے پانی کے قریب کی زمین میں کیچڑ کتنی ہوتی ہے، لیکن پانی میں کیچڑ کی بدبو نہیں، پانی میں کیچڑ کا ذائقہ نہیں، کیچڑ کا رنگ نہیں۔ کتنی بڑی قدرتوں والے وہ اللہ۔ اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں میں ایک ایک نشانی میں اگر انسان غور کرے تو اللہ کی ذات سے اتنی ہی محبت بڑھتی جاتی ہے کہ وہ کتنے بہترین تخلیق کار ہیں، وہ کتنے بہترین خالق ہیں، وہ کیسے مالک ہیں ہماری ہر ضرورت کو ہمارے مانگنے سے پہلے، ہمارے سوچنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے ہمیں عطا فرما دیا۔ ہمیں اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی، مشقتیں نہیں اٹھانی پڑی، وہ چیزیں اللہ نے ہم تک پہنچا دی۔ تو اللہ منکرین قیامت کو یہ دلائل دے رہے ہیں، وہ دلائل جو سامنے آنکھوں سے نظر آتے ہیں، آنکھوں سے اوجھل نہیں ہیں، تاکہ سوال مشکل نہ لگے اور جواب دینے میں انسان پریشان نہ ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان شب و روز خود مشاہدے کے ساتھ اس کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں جو تمہارے سامنے، جب میں ان سب کے کرنے پہ قادر ہوں، جب میں ان سب کا خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، تو تمہیں ان چیزوں کے پیدا ہونے میں کس چیز کا شک ہے، کس بات کا تردد ہے؟ کیا میں اس بات پہ قادر نہیں ہوں کہ ان تمام چیزوں کو ایسا ہی بنا سکوں، واپس لوٹا سکوں جیسا میں نے پہلی دفعہ بنایا؟ تو یقیناً اس کا جواب ہر انسان ہاں میں ہی دے گا۔ اس رب کائنات کا کروڑ شکر ہے جس نے ہمارے ایمان کا یہ جز رکھا کہ والبعث بعد الموت، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ اس پروردگار کا احسان ہے، ورنہ آج ان آیات کے مخاطب ہم بھی ہوتے۔ اگر ہم قیامت کا انکار کرنے والے ہوتے، آج ان آیات کے مخاطب ہم بھی ہوتے۔ یہ قرآن ایک ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ اس کا ہر حکم قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ جو بھی انسان نیک ہے اس کے لیے وہی احکامات ہیں جو دہرائے گئے، جو برے ہیں ان کے لیے وہی احکامات ہیں جو دہرائے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب ایک دفعہ بول کے خاموش ہو گئی، اس کا ہر حکم تا قیامت دہرائے جانے والا ہے۔ تو اللہ کریم کے احسان ہے کہ اس خطاب کے ہم مخاطب نہیں ہیں، ہم اللہ کے فضل و احسان سے، محض اللہ کے فضل و احسان سے قیامت کا یقین کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں اس بات پہ کامل اور مکمل یقین، جیسے وہ رب ہمیں پہلی دفعہ بنانے پہ قادر، وہ ہمیں لوٹانے پر بھی قادر ہے، اور وہ جتنی دفعہ چاہے
1000 دفعہ چاہے ہمیں موت دے سکتا ہے اور 1000 ہی دفعہ چاہے تو ہمیں واپس بنا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. اللہ کریم ہمیں ایمان کی سلامتی، عقیدے کی پختگی عطا فرمائے، اور جو تقاضے بحیثیت مسلمان کے اللہ نے رکھے ہیں، اللہ کریم ہم سے وہ تقاضے اپنے فضل و کرم سے مکمل کروا دے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.